تفصیل سے وہاں سن سکتے ہیں۔ یہ بات کہ ہم میں سے کسی کو، خواہ میں ایک فرد ہوں یا میں ایک عالم ہوں یا میں حکمران ہوں یا میرا کسی جگہ پر اقتدار قائم ہے، میں کسی جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، کوئی بھی حیثیت ہو، یہ بالکل طے ہے کہ لوگوں کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہ بالکل طے شدہ حقیقت ہے۔ یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں تو اس معاشرے میں جو ہمارا پرانا علم ہے اس کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر موجود ہوں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے اس کو لکھا ہے، میرا ایک آرٹیکل ہے مسلم اور غیر مسلم کے عنوان سے، کبھی موقع ملے تو اس کو میری کتاب مقامات میں، میرا خیال ہے وہ سلیکٹڈ ایسیز آف جاوید احمد غامدی میں انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اس کو آپ پڑھیے۔ اس میں میں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ حق اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کسی شخص کو نہیں دیا۔ یعنی آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں شروع سے آخر تک، حدیث کے پورے ذخیرے کو آپ پڑھ ڈالیں، ہم نے وہ حصہ جس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا بعض حدیثوں میں، اس پر بھی کام کر کے غالباً اس کو شائع کر دیا ہے۔ آپ ان تمام روایتوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکنے کا عمل کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو چیز یہ ہے نا کہ یہ کہا جائے کہ ایسا کرو یا تمہیں حق ہے، روکنے کے لیے کہ یہ تم کو نہیں کرنا کسی حال میں بھی، یاد رکھو یہ بڑا خطرناک کام ہے، یہ تم کو نہیں کرنا، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ اصل میں دنیا میں قانونی طور پر کون آدمی مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ بتائے۔ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ اور رسول کو ماننے والا ہوں، میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو چیلنج کروں؟ یہ حق مجھے نہیں دیا گیا۔ ہاں وہ کوئی غلطی کر رہا ہے، کسی عقیدے میں غلطی کر رہا ہے، کسی عمل میں غلطی کر رہا ہے، تو جیسے علم کی دنیا میں گفتگو ہوتی ہے، یہ حق مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہر ایک کو ہے کہ وہ گفتگو کریں، یعنی ڈائلاگ کریں، یہ بتائے کہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں آپ کی انٹرپریشن ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اللہ کی کتاب کا مطلب ٹھیک نہیں سمجھا، آپ نے فلاں حدیث کو ٹھیک نہیں سمجھا، اور یہ خالص ایکڈیمک انداز میں ہونا چاہیے۔ یعنی اس میں فتویٰ دینا، طعن و تشنیع کرنا، دوسرے کو مسلمانوں سے نکالنے کی کوشش کرنا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یعنی وہ اعلان کرتا ہے اور وہ دنیا میں بھی کرتا ہے جب پیغمبر بھیجتا ہے، ایک خاص وقت کے بعد یہ بتا دیتا ہے کہ اب یہ لوگ کافر ہو گئے ہیں، اب یہ نہیں ماننے والے، پھر سزا بھی دیتا ہے، جزا بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ حق نہ مجھے دیا گیا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حق کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا گیا، یعنی یہ حق خدا ہی کے پاس ہے، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر اس کا ایک نتیجہ ہے جو ہمارے ہاں لوگوں نے نکال لیا، وہ یہ کہ ہم پہلے یہ کام کریں گے۔ یعنی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ نتیجہ نکالا ہے، بلکہ جن لوگوں کے بارے میں یہ ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں ان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یعنی جس طرح کی پرسیکیوشن ان کی ہوتی ہے، آپ فرمائیں تو میں اس کی آپ کو داستانیں سنا سکتا ہوں پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔